قرآن مجید میں مختلف مخلوقوں کا تذکرہ فرمایا اور ان میں سے سب کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ تو ان میں سے جو پہلے مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی ان کا نام ہے ملائکہ۔ یہ جنوں اور انسانوں سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ان کو۔ یہ وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، اللہ پاک کی منشا ہوتی ہے، اللہ پاک کی چاہت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے اس کو مکمل 100% وہ یہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ جل مجدہ کی اطاعت و فرما برداری سے یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، سکون، معرفت، بہت سارے انعامات، اور اللہ پاک نے ان کو بزرگی، کرامت بخشی، یہاں تک کہ ان کے اندر کوئی برائی کا مادہ نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ یہ شر کی طرف جو ہے وہ جا سکے۔ ان کو بھی اختیار حاصل ہے، لیکن ان کا اختیار صرف نیکی میں ہے، نیک کاموں میں، جائز کاموں میں ان کو اختیار اللہ پاک نے دیا۔ تو ان کا دائرہ کار ہی وہی ہے، اور ان میں سے کچھ کا کام اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ پھر یہ دوسری مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس طرح اللہ پاک چاہتا ہے۔ باطنی نظام جو چل رہا ہے اللہ پاک کا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اصل نظام وہی ہے، وہ یہی فرشتے اور ملائکہ چلاتے تھے اور اب بھی چلاتے ہیں۔ لیکن جب بنی آدم پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے، خاص طور پر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، تو یہ جو ان کی کونسل تھی، ان کا جو مشورے کا اور حکم نافذ کرنے کا کی جماعت تھی، جس کو اہل دیوان کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری فرشتوں سے ہی آباد تھی، فرشتے ہی کرتے تھے سب کچھ۔ پھر جب آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ کچھ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو اس میں مقرر کیا گیا۔ پھر وہ مجلس جو ہے، اب اس میں بہت سارے انسان ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، جیسے سیدنا خضر اور یہ جو قطب، ابدال، یعنی جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا آخر تک کام رہتا ہے بندے کی زندگی سے لے کے موت تک، موت کے بعد پھر یعنی ختم نہیں ہوتا، پھر جنتوں تک، پھر ہمیشہ ابد الآباد۔ تو یہ بڑی بزرگ مخلوق ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت کے بھی مظہر بنتے ہیں اور اللہ پاک کے غضب کا بھی۔ یعنی جنت و جہنم میں بھی یہی مخلوق ہے جو انعام اور عذاب کا جو ہے سبب بنتی ہے، قبر میں بھی یہ چیز۔ تو یہ تو ایک الگ مخلوق، جس طرح بتا دیا۔ یہ دوسری مخلوق وہ ہے، وہ غیب کی مخلوق اللہ پاک نے، جیسے عرش ہے، کرسی ہے، لوح محفوظ ہے، وہ نظر تو نہیں ہمیں آتی، لیکن وہ بہت ساری چیزیں جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی، وہ زیادہ ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی اطاعت کرتی ہے۔ جنتیں ہیں، جہنم ہے، عرش و کرسی، آسمان جو ہمیں نظر نہیں اس طرح آ رہے، تو وہ بھی اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے اپنی
تسبیح اپنی طریقہ عبادت ان کو سکھایا، وہ بھی اپنا کرے، ان کو بھی نیکی بدی کا اختیار نہیں۔ تیسری مخلوق جو ہے وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مثلا سورج ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے ہم جس پر رہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی خدمت کر رہی ہے اپنے اپنے دائرے کار میں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، درخت اپنا کام کر رہے ہیں، جانور اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اپنا ایک مخلوق ہے کر رہے ہیں۔ چوتھی مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی جن کو ہم جنات کہتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا کہ ایک مخلوق کو اللہ پاک نے نیکی اور بدی کا اختیار عطا فرمایا کہ ان میں اگر تو وہ صحیح استعمال کرے تو وہ ملائکہ کے ساتھ جا ملتے ہیں، فرشتوں سے جا ملتے ہیں، غلط استعمال کریں تو پھر وہ شیاطین سے جا ملتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، شیطان بالکل الٹ جو اللہ پاک چاہتا ہے وہ بالکل اس نے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، اور فرشتے مکمل طور پر اللہ پاک کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو وہ جو جن ہیں ان کو جو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، تو چاہے تو وہ فرشتوں سے جا ملتے ہیں اور چاہے تو وہ شیاطین بن جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے سنا بھی جانتے بھی ہیں کہ ایک جن نے اپنا اختیار صحیح استعمال کیا تو وہ فرشتوں سے جا ملا، عزازیل۔ دیکھ لیں سارے قرآن گواہ ہے کہ صحیح اگر استعمال کیا اختیار تو فرشتوں سے جا ملا، حقیقت میں اللہ پاک اس کو آسمانوں میں لے گیا، جنتوں میں لے گیا، اور وہ فرشتوں سے ساتھ رہ رہا ہے اس وقت۔ لیکن یہی جب وہ غلط استعمال کرتے اختیار تو یہ شیطانوں کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ جب اس نے غلط استعمال کیا، وہ جو اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے وہ دیکھنے، اب وہ شیطانوں کے ساتھ جا ملا، شیطان بن گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا شیطان تھا، وہ آسمان میں اس نے کی، اس سے پہلے بھی جو زمین پر شیاطین رہتے تھے، جو جنات اور یہ چیزیں جو کرتے، شیطان پہلے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ یہ پہلا شیطان، اس کا نام نہیں ہے کہ بھئی اس کا نام تو اپنا علیحدہ تھا۔ جو اللہ سے نافرمان اور باغی کچھ اس کے اندر ایسی صفات آ جائیں بس وہ پھر جو ہے شیطان مطلب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ وہ آ گئی اس کو اس لیے کہتے ہیں، ورنہ جو جنات پہلے رہتے تھے ان میں بھی شیاطین تھے، مطلب یہ ان میں نیک تھا سمجھنے، جو اوپر چلا گیا۔ ہاں آسمانوں میں جا کے اس نے ہی کیا ایسا، آسمانوں میں کوئی اور جن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، ان کو اتنی بڑی صلاحیت دی، انعام ہمیشہ کے لیے جنت اور بادشاہت۔ اس کے بعد پانچویں مخلوق اللہ جل مجدہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے وہی چیز رکھی، نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت، بلکہ اس میں جنات سے بھی زیادہ نیکی کی بھی صلاحیت رکھی، اور بدی کی بھی اس میں جنات سے بھی زیادہ، یعنی اگر یہ دوسری طرف جائے تو یہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جو جنوں کے شیطان ہیں ان سے انسانوں کے شیطان جو ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں، یعنی جو جنوں کے شیطان ہیں ان سے انسانوں کے شیطان یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب جنوں کے شیطان کا یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے،
وہ آپ کو دعوت دے سکتے ہیں، مطلب چھپ چھپا کے وسوسہ ڈال لیا، تو انسانوں کے شیطان ہیں یہ تو ظاہری ملتے جلتے باتیں کرتے، آپ سے بیان کرتے، وہ سارے صلاحیتیں اس میں ان میں موجود ہیں۔ بہرحال یعنی پانچویں مخلوق اللہ جل مجدہ نے انسان کو اس کو شرف بخشا اور اس میں صلاحیت رکھی کہ اللہ پاک کی صفات یعنی فرشتے کے ساتھ تو یہ جا مل رہے گا، لیکن اس میں اللہ پاک کی صفات بھی چمک دمک سکتی ہیں، اور یہ چاہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ شیطانی صفات جو ہیں وہ جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اس کو اب اللہ جل مجدہ نے اختیار دے دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہم چونکہ درمیان میں ہے، تو ایک طرف تو وہ میں نے جس طرح عرض کی فرشتے ہیں، وہ تو ہمارے مددگار ہیں، وہ تو اچھی بات کرتے ہیں، اچھی کام کرتے ہیں۔ ادھر جو جنوں اور انسانوں کے جو شیطان ہیں وہ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب جنوں کے جو شیطان ہیں وہ ان کا دائرہ کار تھوڑا محدود ہے، وہ صرف آپ کو دعوت دے سکتے ہیں، زبردستی وہ نہیں کرتے یا نہ ہی کر سکتے، اللہ پاک نے صلاحیت ان میں وہ نہیں دی۔ انسانوں کے یہ شیطان ہیں یہ زبردستی بھی کر لیتے ہیں بندوں کا، لیکن پھر بھی وہ بندہ مجبور ہے، وہ گناہ گار نہیں، لیکن افسوس کر رہا ہوں۔ تو وہ جو شیطان نے خود جو اپنے بیان میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل کیا، وہ کہتا ہے ما کان لی علیکم من سلطان، مجھ میں تمہارے اوپر مسلط ہونے کی، زبردستی اپنی اطاعت کرانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہاں میں تمہیں دعوت ضرور دیتا ہوں برائی کی، شر کی، اور دعوت تمہیں یہ ملائکہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی اچھی باتیں دکھیل کر، جس طرح شیاطین نظر نہیں آتے وہ بری باتیں بندے کے دل میں ڈالتے ہیں، اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ملائکہ اچھی باتیں بندے کے دل میں القاء کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فاستجبتم لی، وہ کہتا ہے کہ بھئی قبول تم نہ کرنا یہ تمہیں طاقت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، ہمیں نہیں دی ہوئی، نہ یہ جنوں کو ہے، نہ یہ دوسرے انسانوں کو، اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ ہمیں دعوت ملتی ہے تو وہ ہمارے اندر جو ہے، اس لیے بندے کو سزا ملتی ہے، ورنہ تو پھر صرف شیطان کو سزا ملے نا، ورنہ تو صرف اگر اسی کا قصور ہوتا تو صرف اس کو سزا ملتی، بھئی یہ بیچارے تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو شیطان بھٹکا گیا ان کو، نہیں، وہ اپنا رول، اس کو اس کی سزا ملے گی کہ وہ بھی نافرمان ہوا ہے، ان کو ہمیں اس کی ملے گی کہ ہم نے اس کی بات سن کے عمل کر لیا، اس پر طاقت فیصلہ ہم نے کیا۔ تو یہ بھی نہیں، میرا بھی شیطان کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے کہ بھئی اب وہی سب ہمیں سے وہ کرا نہیں سکتا، طاقت آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے فیصلے کی، اس کے پاس نہیں ہے، وہ صرف جو ہے وہ دعوت اپنا دے سکتا ہے۔ اب انسان جو ہے یہ اگر اچھی صفات اپنائے تو یہ فرشتوں سے بھی بلند مرتبہ لے جاتا ہے، یعنی عامت الناس، عام ملائکہ سے بلند مرتبہ لے، جو خواص انسان ہیں، رسول اور نبی انسانوں میں، وہ فرشتوں کے رسولوں سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کے رسول کون ہیں؟ سب سے بڑے فرشتوں کے رسول سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، کہ وہی پیغام لے کے سارے نبیوں تک، رسولوں تک وہ تشریف لائے، وہ فرشتوں کے رسول ہیں۔ میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں میں رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن انسانوں کے جو رسول ہیں ان سے بھی درجہ زیادہ ہوئے، تو ہم سے تو ولی سے تو زیادہ ہی درجہ جبریل علیہ السلام کا، کہ وہ رسول ہے فرشتوں، لیکن حضور علیہ السلام ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ درجے ان کے فرشتوں کے رسولوں سے بھی زیادہ ہوئے۔ تو یہ چیز، تو اب ہم درمیان میں ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ دوسری مخلوق ہے اللہ پاک نے جو پیدا کی، جو ہمیں نظر آتی ہے، اپنا جسم ہے، مٹی ہے، یا مٹی سے جو چیز پیدا ہوئی، یہ جس طرح ہم ان کو استعمال کرنا چاہیے یہ ہو جائیں گے،
جانور ہے آپ حلال کھائیں حرام کھائیں، درخت ہے کاٹیں نہ، مطلب وہ کاٹ کے وہ آگ کا کام دے گا نہیں کاٹے گا آکسیجن دے گا۔ ہاتھ ہیں یہ بھی کیونکہ مٹی سے پیدا ہوئی چیز، یہ بھی آپ کے پورے اختیار کام، تو ان کا تو بالکل ہی کھاتا مطلب ہے کہ طاقت والا پوری، جو آپ جس طرح کریں اس طرح کریں۔ اور شیطانوں کا میں نے بتا دیا آپ کو، ان کے بھی صرف یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں آپ سے، وہ بات صرف بتا سکتے ہیں بھئی اے کر لو وہ کر لو، اس سے زیادہ ان کا بھی کوئی نہیں۔ انسانوں کے شیطان ہیں وہ ذرا سامنے آ کے کہتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، چیزیں ڈالتے ہیں، یہ ذرا باطنی طور پر کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ تو نیکی کی بات تلقین کرتے ہیں، ہاں اگر اللہ کی طرف سے کسی پر عذاب آ جائے تو وہ پھر وہ بھی نافذ کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے اس طرح میں نے عرض کی کہ ایک طرف تو یہ فرشتوں سے بڑھ سکتا ہے، دوسری طرف جو ہے یہ شیطان جو جن شیطان ہے ان سے بھی نیچے جا سکتا ہے، یعنی ایسے کام اور ایسی یہ چیزیں۔ تو اب یہ درمیان میں ہے کھڑا ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں اس کے جو ہے پاس آ سکتی ہیں، اور اس معاملے میں شیطانوں نے تو اس کی مدد نہیں کرنی، یاد رکھیں شیطانوں نے تو اس کی مدد اس معاملے میں نہیں کرنی، وہ تو نقصان دینے والے نقصان ہی دیں گے، جنوں کے انسان، شیطانوں کے انسان۔ دوسری مخلوق وہ دیکھ رہی ہے، پہاڑ ہیں سمندر ہیں، اپنا وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں سارا، لیکن وہ اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنا ایک سبق دے رہے ہیں کہ یہ کر لو، بس سورج چمک رہا ہے تو سبق دے رہا ہے تم بھی چمکو، وہ لوگوں پر شفقت کر رہا ہے، وہ سبق دے رہا ہے کہ تم بھی شفقت کر لو، لوگوں کو روشنی سے راہ دکھلا رہا ہے تو اس سے سبق دے رہا ہے تم بھی لوگوں کو راہ دکھلایا کرو۔ درخت ہے چھاؤں دے رہے ہیں، وہ تم بھی لوگوں کے لیے چھاؤں بنو، تو اس طرح کا تو فائدہ وہ دیتے ہیں، ان پہ غور کرے تو بندے کو پتہ چلتا ہے، کوئی میسج ملتا ہے۔ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بجائے آکسیجن دے رہے ہیں، یعنی برائی کے بدلے بھلائی انسان کو کہا جا رہا ہے تم بھی کر لو۔ اس طرح زمین ہے، آپ اس میں اندر بیج ڈالتے ہیں، وہ آگے یعنی پودا بنتا ہے، تو سبق دے رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ دو، مثال کے طور پر۔ تو آسمان ہے، وہ میسج دے رہا ہے کہ تم بھی لوگوں کے لیے آسمان بنو، سایہ بنو، ان کے لیے جو ہے وہ یہ اپنا چیز بنو۔ زمین پہاڑ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ میخیں ہیں، وہ زمین کو تھامے ہوئے ہیں، سہارا بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ تم بھی سہارا بنو۔ تو دوسری مخلوق اس طرح کا سبق تو دے سکتی ہے یہ والی، لیکن بول چال کے اس طرح کے عمل دخل نہیں کرتی۔ لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ پوری طرح بندے کے ساتھ جو ہے آ سکتے ہیں، بندے کی وہ چیزیں دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ شیطانوں نے تو مدد کرنی کوئی نہیں، جنات جو ہے بد وہ بھی نہیں کرتے، اچھے ہیں وہ صرف دعوت وغیرہ، ان کی محدود سی طاقت ہے۔ دوسری مخلوق صرف عبرت دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے ملائکہ جو آپ کا ساتھ پوری طرح دے سکتے ہیں، آپ کے باطن میں آ سکتے ہیں، آپ کے برکتیں لے کے آ سکتے ہیں سارا کوئی۔ تو اگر بندہ ان کا ساتھ حاصل کر لے تو وہ بہت زیادہ اس کو کامیابی اور مطلب ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ طاقت اصل میں ان کے پاس ہے۔ یہ ساری مخلوق دوسری ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت ان کے پاس ہے، جنوں سے بھی زیادہ طاقت ان کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں بیوقوفی کی وجہ سے وہ جنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھائی ان کی اپنی باری نہیں آ رہی جوتے کھاتے ہوئے، شیطانوں کی ہوش نہیں آ رہا ان کو، یہ ان کے پیچھے ہمیں بھی بھائی دو چار پڑ گئے تو وہ پڑ جاتے ہیں، جو لوگ پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں ان کا بھی حشر ایسا ویسا ہی ہوتا ہے، وہ فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں، نقصان ہی آخر کار ہوتا ہے، تھوڑا سا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جنوں کے جیسے بدماشوں کے ساتھ دوستی کرنا، تو ٹھیک ہے آپ کہیں گے فلاں کو دو جوتے مارو، وہ مار آئیں گے، لیکن جب وہ آپ کے بھی بچے اٹھا لیں گے
اور آپ کو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہ کہیں ہمیں ضرورت ہے، آپ 2 لاکھ روپیہ لا کے آؤ، جب وہ اپنی ڈیمانڈیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح یہ جنات و شیاطین یعنی شیاطین کا ساتھ ہے، تو یہ مخلوق، تو انسان اگر فرشتوں کا ساتھ اللہ نے اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے اور بلند اور انسان اگر ان کے ساتھ تعلق پیدا کرے، اور وہ یہ جنوں کے پیچھے بھاگنے والا، شیطانوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے والا، گدڑ سنگیاں ٹونے ٹوٹ کے، کبھی ستاروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی جی پتھروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پتھر مجھے یہ کریں گے تو فلاں یہ ہوگا، تو یہ مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو یہ بندے کو پار لگا دیتے ہیں، اور اگر بگڑ جائے تو وہ بندہ کبھی بھی پار نہیں لگتا، کیونکہ ان کو طاقت سب سے، پہاڑ، سمندر، ہر چیز، ہوائیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، تو وہ بندہ مطلب بالکل کامیاب کسی کھاتے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جو آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں اس خلوت کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے کہ بھئی آپ کو ساتھ مل جائے۔ ٹھیک ہے، روحانی طور پر بھی تزکیہ بھی ہوگا، روحانی طور پر لطائف کے ذریعے ہو سکتا ہے، کشف میں نظر بھی آ جائیں، آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں، اگر وہ اعمال جو آپ کو دیے جائیں گے، بتائے جائیں، نبی علیہ السلام نے بتائے، تو آپ کو ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی، اب ہمارے اندر ہیں، دل تو کام کر رہے ہیں، ہمیں کو ضرور دیکھنا ہے، گردے ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن نظر بھی آ جائیں، کام نہ کریں تو ہمارے لیے وہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس لیے بجائے آپ جنوں کے پیچھے بھاگنے کے، یہ جی فلانے جی صاحب، جی فلانے عامل صاحب، جی میرا نہیں، آپ اس مخلوق سے اپنا تعلق، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بعد سب سے پہلے ان کا ذکر کیا کہ ان سے ایمان کہتے ہیں مضبوط تعلق کو، خالص تعلق کو، تعلق جوڑنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ، مطلب دوسرے نمبر پہ ان کا ذکر ہے، تو یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے بندے کو عظیم جو ہے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو یہ خود بھی یعنی انشاءاللہ حاصل کریں، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ بتائیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اتنی بڑی اللہ پاک نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ان کی شکل میں، اور ہم وہ اسباب بھی بتائے نبی علیہ السلام نے۔ پھر اس میں سے زیادہ یہ بتایا جائے گا بھئی کیسے ان کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، پھر وہ ایک الگ موضوع ہے، یعنی وہ چیز ہے، اس کے لیے پھر الگ ایک دن چاہیے کہ بھئی جن چیزوں کو یہ پسند نہیں کرتے، کون سی چیزیں ہیں وہ، کہ جس سے پھر بندہ یہ لعنت بھی بندے پہ لا سکتے ہیں، غضب بھی لے کے آ سکتے ہیں، اور عذاب بھی لے کے آ سکتے ہیں، یہ دونوں ان میں مطلب یہ چیزیں ہیں۔ لیکن بندہ اس طرف نہیں جائے جس سے جو رحمت اور برکتیں اور یہ چیزیں، تو انشاءاللہ دوسری چیز سے ویسے ہی بچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی انشاءاللہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت محمدی کو توفیق عطا فرمائے۔ اکثریت امت کی ان سے فائدہ نہیں حاصل کر رہی، کٹی ہوئی ہے، وہ صرف جو ہے یہ جانتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے وہ روح نکال کے لے جاتا ہے، بائندہ کو اتنا علم ہے، 2 فرشتے ہیں یہ مال لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں پتہ کہ ان سے کام کیسے ہم لے سکتے ہیں، ان سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں فائدہ نہیں دینے والی، جن ہے، جادو ٹونا، یہ وہ، ان کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں جو نقصان دینے والے ہیں۔ تو ان کو اگر بندوں کو پتہ چلے کہ نہیں تمہارے لیے تو فائدہ دینے والی چیز موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ بندے میں اگر نیکی ہے تو وہ اس طرف آئے گا۔ اللہ پاک قدرت فرمائے۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ٹھیک ہے جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزت عما یصفون.